بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے بدعت کے اوپر آج چوتھی گفتگو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے، بیان کرنا آسان کر دے، سمجھنا اللہ تعالیٰ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے آسان فرما دے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سورہ حدید کی آیت نمبر 27، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو جب انہوں نے اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے ایک نیا کام دین میں ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہم نے فرض نہیں کی تھی رہبانیت، لیکن انہوں نے شروع کر دی۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، میں نے ان کو ان کا پورا اجر عطا فرما دیا۔ اب بات وہی ہے کہ قرب خداوندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ایسا نیا کام ایجاد کرنا جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کا حکم ارشاد نہ فرمایا ہو، لیکن کرنے والے کی نیت اچھی ہو، خلوص ہو، کرنے والا اچھا ہو، کام اچھا ہو، اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ مٹے نہ، کوئی سنت نہ مٹ جائے، اور وہ کام ایجاد کرنا، اس کو کرنا یہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح طور پہ بیان فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور بالخصوص صحیح بخاری سے میں چند مثالیں، چند حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد بہت سارے نئے کام اپنی مرضی سے ایجاد کیے، اپنی مرضی سے نئے کام گھڑ دیے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہاں پہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت تقریری کی میں کس میں پڑھنے لگا ہوں، وہ جو سنت تقریری ہے وہ ٹھیک ہے، وہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی اور صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، میں اس کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب بلا تمہید، بلا کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے پہلی حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں ہے، میرے پاس جو مسند احمد بن حنبل کا نسخہ ہے دار احیاء التراث العربی کا ہے، اور اس کی 6ٹھی جلد ہے اور صفحہ نمبر 326 ہے۔ اس میں حدیث نمبر 21619 ہے۔ میرے پاس جو یہ ہارڈ بک میں یہ کاپی ہے، اس کی میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں۔ ہمارے کچھ وہ شہزادے دوست ہوتے ہیں جن کی دنیا پہ کل ریسورس آف نالج صرف ایک یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے یا موبائل کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ فوراً میری بیان میری کوئی گفتگو، میرا کلپ سنیں گے، موبائل اٹھائیں گے، فوراً لکھیں گے، وہ کہیں گے مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے موبائل میں تو حدیث ہی نہیں آ رہی۔ بھئی آپ کے موبائل میں نہیں آ رہی تو میرے عزیز میں کیا کروں؟ یہ دیکھیں حدیث مصطفیٰ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، امام بن حنبل کی کتاب میں تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، تو آپ کتاب کو دیکھیں، نمبر آپ کا کو موبائل کا اس سے میچ نہ ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، نسخوں میں نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح سند ہے، صحیح حدیث ہے، طبرانی معجم الکبیر کے اندر بھی ہے اور السنن الکبریٰ بہقی میں بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسے لکھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے تحت اسے لکھا ہے۔ تو یہ اب تو بالکل ہی صحیح ہو گئی نا، جب حافظ ابن کثیر کی آ گئی تو اب وہ اس کے اندر وہ کسی راوی کا کوئی چیز درد نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک سند ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں احیلت الصلاۃ ثلاثۃ احوال، جو نماز ہے یہ 3 حالتوں میں بدلی ہے، اس کی 3 حالتیں تھیں، ان میں سے پہلی حالت، اور روزے کی بھی تھی، لمبی حدیث ہے، میں جو اپنی پوائنٹ کی بات صرف وہ کروں گا، اللہ حدیث تو بہت لمبی ہے۔ تو فرماتے ہیں نماز کی جو حالت تھی پہلے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام مدینہ آئے، 17 مہینے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو اپنا قبلہ مسلمانوں کا وہ خانہ کعبہ بن گیا، یہ ایک حالت ہو گئی، حالت بدل گئی۔ دوسری حالت صحابہ کرام نماز کے لیے جمع ہوتے تو آپس میں میٹنگ مشورہ کیا کہ کیسے جمع ہوں، تو وہ بخاری میں صحیح تفصیل سے حدیث آتی ہے۔ تو پھر صحابہ کو خواب آئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خواب آیا، حضرت فاروق اعظم کو 11 صحابہ کو خواب آیا کہ فرشتہ اذان دے رہا ہے، تو اذان آ گئی، تو یہ دوسری حالت ہے۔
آگے یہ جو اب میری پوائنٹ کی بات ہے، میرے موضوع کی بات ہے، وہ یہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَكُمْ بِبَعْضِهَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نماز کو آتے اور حضور علیہ السلام بعض رکعتیں پڑھ چکے ہوتے، تو وہ ایک ساتھی دوسرے سے پوچھتا کہ کتنی نماز ہو گئی ہے، تو وہ بتا دیتے 2 رکعتیں ہو گئی یا 3 ہو گئی یا 1 ہو گئی۔ پہلے نماز میں کلام جائز تھا، یہ بھی بعد میں منع ہوا ہے، تو وہ کہہ دیتا واحد و اثنتین، 1 ہو گئی 2 ہو گئی، تو فَيُصَلِّهِمَا، پہلے بندہ ان 1-2 رکعتیں جو رہ گئی تھی، مثلا نبی علیہ السلام تیسری رکعت ادا فرما رہے ہیں، تو یہ صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کتنی ہو گئی، ان کے جی 2 ہو گئی، تیسری چل رہی، تو وہ آ کے پہلے اپنی 2 رکعتیں پڑھتے، ثم يدخلوا مع القوم في صلاتهم، پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں داخل ہو جاتے۔ قال فجاء معاذ، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن آئے، فقال لا اجد ولا حال ابدا الا كنت علیہ ثم قضیت ما سبقنی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ آ کے انہوں نے کہا دیکھا حضور علیہ السلام 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر کہہ کے حضور کے ساتھ حضور کی نماز میں داخل ہو گئے، 3 رکعتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، حضور جب سلام پھیر کر فارغ ہوئے، حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور جو وہ 1 رکعت پہلے رہتی تھی وہ بعد میں پڑھی۔ اب یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا حضرت معاذ نے، بدعت ایجاد ہو گئی۔ کہاں پہ بدعت ہو رہی ہے؟ مسجد نبی شریف میں ہو رہی ہے، کدھر؟ امام الانبیاء کی اقتداء میں ہو رہی ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام یمن کا قاضی بنا کے بھیجتے ہیں اور جن کے سینے پہ مصطفیٰ پھیرتے ہیں، اللہ اس کا اجتہاد درست رہے، اس کی رائے خراب نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی، فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ قام فقدا، حضرت معاذ جب حضور کی نماز پر کھڑے ہوئے اپنی 1 رکعت پڑھی، تو حضور علیہ السلام، اچھا اب دیکھیں مسجد نبی شریف کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آتے، پہلے اپنی 1 رکعت قضا کرتے، پھر حضور کے ساتھ شامل ہوتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ الٹ کر دیا، پہلے حضور کے ساتھ شامل ہو گئے اور بعد میں کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں اور 1 رکعت جو جتنی ان کی تھیں وہ انہوں نے قضا فرمائیں۔ اب وہاں پر جب حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، ساری مسجد دیکھ رہی، صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ معاذ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو نیا طریقہ گھڑ دیا ہے معاذ نے، نئی ایک ایجاد کر دی، نئی بدعت ایجاد کر دی۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاذ آیا ہے اور معاذ کی محبت اور معاذ کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں پہلے 2 رکعتیں اپنی پڑھوں اور بعد میں اپنا حضور علیہ السلام کے ساتھ مزید رکھتے رہ جائیں، بعد میں نہیں، حضور کی محبت میں پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت معاذ محبت مصطفیٰ میں یہ کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو حضرت معاذ نے یہ کام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، حضور نے کیا فرمایا؟ مسلم احمد بن حنبل کے الفاظ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد سن لکم معاذ فہاکذا فاصنعوا، حضور فرماتے ہیں معاذ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے، یہ طریقہ اتنا مجھے اچھا لگا ہے، آج کے بعد تم نے بھی اسی طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت معاذ کی بدعت، وہ بدعت حسنہ قبول ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب دیکھیں حضرت معاذ نے جو کام کیا، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ حضرت معاذ ایک نیا کام کر رہے تھے، اپنی مرضی سے ایک نئی بدعت ایجاد کر رہے تھے، اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن اس کام کا مقصود محبت مصطفیٰ تھی، اس کام کا مقصود و مطلوب حضور علیہ السلام کا عشق تھا کہ میں پہلے 2 رکعتیں پڑھوں، حضور اتنی دیر میں ایک اور پڑھ لیں گے، پھر میں چوتھی میں جا کے ملوں گا، تو کیوں نہ میں اقتدائے مصطفیٰ میں پہلے 3 ہی پڑھ لوں، قضا بعد میں کر لوں گا۔ تو ان کی اس عمل کی بنیاد حضور کی محبت تھی، اللہ نے بھی اس کام کو پسند کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو قبول فرما لیا، اور حضور نے فرمایا یہ بڑا اچھا کام ہے اور یہ جائز ہے، تم نے بھی آج کے بعد اس طرح کرنا ہے، اور آج تک امت محمدیہ اسی طریقے سے اپنی نماز کو قضا کرتی آ رہی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات دیکھیں، اگر نئے کام کے متعلق سوچنا ہی حرام ہوتا کہ نہیں جی نیا کام تو نہیں بالکل سوچیں گے، وہ تو کھول لو بدعت ضلالہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور کہہ دیتے معاذ تو کیا کر رہا ہے، تو نیا کام شروع کر رہا ہے، تو نئی بدعت ایجاد کر رہا ہے، تو یہ تو کام تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو نہیں درست۔ حضور نے ایسی بات نہیں فرمائی، فرمایا فاصنعوا ہکذا، تم نے بھی آج کے بعد اسی طرح کرنا ہے، طریقہ ہی بڑا اچھا ہے۔
اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پہ کوئی دوست کہے گا کہ یہ تو سنت تقریری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو تصدیق کر دی، آپ کے پاس کیا تصدیق ہے؟ تو آپ کی تصدیق نہیں کی۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جب تصدیق نہیں کی، تصدیق کرنے سے پہلے حضرت معاذ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے کام کر دی، تصدیق تو حضور نے بعد میں فرمائی ہے، سنت تقریری تو وہ بعد میں بنی ہے، قبول تو پہلے ہو چکی ہے۔ تو اور یہ پچھلے بھی لیکچر میں عرض کر رہا کہ ورہبانیت ابتدا ہوا، ان کو اس کی قبولیت کا پتہ تو 500 سال بعد قرآن نے گواہی ارشاد فرمائی ہے، کام تو وہ پہلے کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو اس کی آج تصدیق کون کرے گا؟ اس ٹائم کام کے اچھا برے ہونے کی تصدیق حضور کرتے تھے، آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء کریں گے، اکثریت امت کی۔ جامع ترمذی کی حدیث میں پہلے بھی پڑھ آیا، ید اللہ مال جماعت، ترمذی کی 2166 نمبر روایت ہے، فرمایا جماعت کے ساتھ اللہ کا دست قدرت ہے، جدھر امت کی عددی اکثریت میجورٹی امت کی کھڑی ہوگی وہ کام درست ہوگا۔ اب حضرت معاذ نے نیا کام شروع کیا۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب التہجد، کتاب التہجد کے اندر 17 نمبر باب ہے، باب کا نام ہے باب فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلاۃ بعد الوضوء باللیل والنہار، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، مسند ابی یعلا الموصلی اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1149 ہے، 1149 نمبر روایت ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاۃ الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ایک دن نماز فجر کے وقت فرمایا، یا بلال، اے بلال، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے اور بڑا اللہ کو پسند ہے۔ فإنی سمیت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتی کی آہٹ کی آواز سنی ہے۔ قال، حضرت بلال عرض کرتے ہیں، ما عملت عملا ارجع عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، یا رسول اللہ میں کو بہت بڑا عمل نہیں کرتا، ایک عمل کے بارے میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہوگا اور رب العالمین کو وہ بڑا اچھا لگتا ہوگا، اور مجھے بڑی امید ہے اپنے اس عمل سے۔ وہ کیا؟ میں جب بھی دن اور رات ہو میں وضو کرتا ہوں نا، تو یا رسول اللہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، بس یہ جو عمل ہے نا یا رسول اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ عطا فرمایا اور رب العالمین کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو 2 نفل جس کو تحیت الوضو کے نفل کہتے ہیں، یا سیدی صاحب رحمۃ اللہ نے تحیت رب الوضو کی ایک ٹرمنالوجی انہوں نے بیان کی ہے، ایک اصطلاح انہوں نے نکالی، اچھی ہے۔ اب یہ جو 2 نفل تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تھا وضو کے بعد 2 رکعت پڑھا کرو، کہیں نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے یہ ایک نیا کام ایجاد کر دیا، نئی نماز ایجاد کر دی۔ کہتے ہیں دیکھیں آپ فلانی نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ شب برات والے دن صلاۃ الخیر پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الفلانی پڑھتے ہیں، تو یہ نئی ایجاد کر دی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ غوث پاک پڑھتے تھے تو یہ کوئی دلیل ہے غوث پاک پڑھتے، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، حضور نے تو حکم نہیں دیا، اپنی مرضی سے ایک نئی نماز ایجاد کر کے حضرت بلال حبشی نے پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگ گئی۔ کیا بدعت کون سی جو خود بلال حبشی نے ایجاد کی، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، مرضی سے ایجاد کیا، اللہ نے قبول بھی فرما لیا۔ ایک میٹھی میٹھی مدنی پیاری پیاری بدعت حضرت بلال نے مدینہ پاک میں ایجاد کر دی۔ اب دیکھیں، اگر کوئی نیا کام دین میں ایجاد کرنا ہی سرے سے حرام ہوتا تو حضور فرماتے بلال تو نے تو یہ بڑا برا کام کیا ہے، کل بدعت ضلالہ، تجھے نہیں پتا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب دیکھیں یہ بدعت ہو رہی ہے اور گمراہی بھی نہیں ہے، اور یہ تو حضرت بلال کو جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تیری بدعت اللہ کو اتنی اچھی لگی، مصطفیٰ کو اتنی اچھی لگی، میں نے جنت میں تیرے جوتوں کے چلنے کی، ان کی آہٹ کی آواز اپنے سے آگے سنی ہے،
کس کی وجہ سے؟ تیری بدعت کی وجہ سے۔ جو بدعت تو کر رہا ہے وہ تجھے جنت میں لے گئی ہے، اس نے تو تجھے مقام ہی بڑا بلند دے دیا ہے۔ کس نے؟ بدعت نے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے ایک نیا کام ایجاد کیا، نئی نماز ایجاد کی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقبول ہو گئی۔ اب یہاں پہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ہے شرح صحیح بخاری، اسی 1149 حدیث کے تحت ابن حجر عسقلانی نے یہاں 2-3 باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ میں ضرور یہاں پہ کروں۔ ایک تو بات یہ ہے وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ الْاِجْتِحَادِ فِي تَوْقِيتِ الْعِبَادَةِ۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں حدیث سے پتہ چلا اپنی مرضی سے عبادت مخصوص کر لینا جائز ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں روزانہ اس ٹائم اتنی رکعت پڑھا کروں گا تو جائز ہے۔ مثلا میں کہوں میں جب جاؤں گا فلاں مسجد جمعہ میں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تھا، میں وہاں جا کے 100 نفل پڑھوں گا۔ خوارج سے پوچھیں کہ یہ جی یہ 100 نفل پڑھتا ہے تو کہیں گے کھلو بیدات ضلالہ۔ میرے بھائی قرآن میں تو اللہ نے نہیں کہا وہاں 100 رکعت پڑھو، حدیث میں تو آیا نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی طرف سے بدعت گاڑ رہے ہیں اور یہ 100 رکعت پڑھنے سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے اور یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں جائز ہے، اللہ اکبر، کیونکہ حضرت بلال پڑھتے رہے ہیں لہذا جائز ہے اپنی مرضی سے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو درست قرار دے دیا۔ اور اس کے اندر ایک بات علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس کی حدیث سے پتہ چلا نیک لوگوں سے ان کے وظیفے پوچھنے چاہیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان وظائف سے جو ان کو مقام ملا کوئی اور اس پہ عمل کرے اس کو بھی مل جائے۔ ہمیں پتہ چل گیا غوث پاک شب برات کو 100 رکعت پڑھتے تھے تو ہم پڑھیں، شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل سے ہماری مقبولیت ہو جائے۔ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں عسقلانی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھنا چاہیے وہ کیا کیا نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں۔ اور تیسرا مسئلہ حدیث پاک سے پتہ چلا پیر صاحب کے لیے، استاذ کے لیے، ان کے لیے اس حدیث میں سبق ہے کہ اپنے شاگردوں سے اپنے مریدوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھتے رہیں، ہاں بھی تو کیا پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، تاکہ وہ اس کے اندر اچھا ہو تو ترغیب دے دیں، اگر کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کے بارے میں اس کو مناہی دے دیں۔ تو یہ 2-3 باتیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے نکالی ہیں۔ اور آگے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کہتے ہیں اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں حضور علیہ السلام نے کیسے سنی؟ تو 2 اقوال امام ابن حجر نے یہاں لکھے ہیں۔ پہلی تو بات حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کا خواب کا ہے، خواب میں حضور نے آواز سنی۔ اور دوسرا قول حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فِي الْيَقْظَةِ، یہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ لیلۃ المعراج، اور یہ بھی ایک احتمال ہے کہ یہ واقعہ معراج کی رات کی بات ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی معراج میں حقیقتاً حضور نے تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سنی تھی، وہ ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ یہاں پہ پھر 2 باتیں ہیں، یہاں پہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے 2 باتیں کی ہیں اور بڑی ایک تعجب خیز باتیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مرقات المفاتیح میں لکھا، دیگر محدثین کے کلام کا اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے کلام کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ہو سکتا ہے حضور کی بیداری کی حالت کے معراج کی یہ بات ہے۔ اچھا جی، اور اگر خواب کی بھی ہو تو انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان ہے۔ اور یہاں پہ اب اگلی بات کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں گئے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ تو 2 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں ہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں گئے تھے، اگر حضور جا سکتے ہیں تو حضور کے خادم نہیں جا سکتے، تو وہ روحانی طور پہ گئے تھے جنت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا قول علماء کرام کا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ کا رجحان اس طرف ہے، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوں گے، حضرت بلال حبشی خادم ہوں گے حضور کے، اور حضور علیہ السلام کے آگے جب کوئی بادشاہ، شہنشاہ، کوئی آقا، کوئی سردار، کوئی تاجور آتا ہے تو کچھ نوکر آگے آگے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یا وہ کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں بھائی چوکنے ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، فلاں حضرت صاحب آ گئے ہیں،
فلاں بزرگ آ گئے، کچھ گارڈز آگے ہوتے ہیں۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں جب حضور قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے، حضرت بلال حبشی بطور خادم آگے آگے ہو کر اعلان کریں گے، جنت والوں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ جو جنت میں پیدا ہوگی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1450 سال پہلے سماعت فرما لیا اللہ کی عطا سے۔ تو یہ وہ آواز تھی۔ تو خیر یہ ایک اندر بات تھی، ایک محبت والی۔ تو اب یہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جو 2 رکعتیں پڑھی، وضو کے بعد 2 نفل شروع کر دیے، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، اپنی مرضی سے انہوں نے ایجاد کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے تصدیق بعد میں کی، حضرت بلال حبشی پڑھتے پہلے سے تھے۔ اچھا اگر اب نیا کام شروع کرنا حرام ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، کل بدعت ضلالہ، حضرت بلال حبشی کو بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ایجاد کیا اور اللہ نے کام قبول کر لیا۔ کام اچھا ہو، کام نیا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، ایجاد کرنا جائز ہے، اللہ قبول بھی فرماتا ہے، حضور بھی قبول فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 799 ہے، 799 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور باب فضل اللہم ربنا لک الحمد، اس کے آگے ایک باب ہے، 126 نمبر باب ہے کتاب الاذان کے اندر، 799 نمبر حدیث ہے۔ حضرت رفاع بن رفاع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا یوم نصلی وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع راسہ من الرکعہ، حضور نے رکوع سے سر اٹھایا، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا۔ قال رجل وراءہ، ایک شخص حضور کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ حضور علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا، قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا یہ کہ یہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ارشاد فرمائی تھی وہ ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد کے یہ الفاظ تھے۔ یہ آگے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ اتنے لمبے الفاظ حضور نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ نے فرمایا، صحابی نے اپنی مرضی سے ایک نیا کلمہ ایجاد کر دیا۔ کہاں؟ نماز میں۔ کدھر؟ اقتداء مصطفیٰ میں، علاقہ مسجد نبوی شریف، بندہ صحابی رسول، ایجاد کیا کر دی؟ بدعت۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے نماز توڑ کے نہیں کہا کھولو بدعت ضلالہ، جس طرح ہمارے خارجی کرتے ہیں، کھولو بدعت۔ وہاں صحابہ کو یہ حدیث آتی تھی، وہ اس کا معنی سمجھتے تھے، جانتے تھے، کسی نے یہ حدیث نہیں پڑھی۔ خیر نماز پوری ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث کتاب المساجد کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، اور مسلم کے الفاظ ہے ایکم المتکلم بہا، کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ اور دیگر حدیث کے جو طرق ہیں اس میں آتا ہے حضور نے جب پہلے پوچھا، مشکات المصابیح میں بھی حدیث آتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پہلی بار پوچھا تو کہتے میں خاموش ہو گیا، دوسری بار حضور نے پوچھا میں خاموش ہو گیا، لوگ مجھے دیکھیں، تیسری بار جب حضور نے فرمایا کس نے کہا ہے وَلَمْ يَقُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا اس نے برا نہیں کہا، جس نے جو بات کی ہے میرے غلاموں یہ بدعت بری نہیں ہے جس نے کی ہے، بتائے تو صحیح کون ہے؟ تو کہتے ہیں فقال رجت، وہ کہتے ہیں فجئت، میں آیا وقد حفظنی النفس، میرا سانس پھولا ہوا تھا تو میں نے یہ بات کہی، تو وہ ڈرتے ڈرتے میں بولا حضور میں نے یہ کلمہ کہا۔ فقال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے بدعت ایجاد کی ہے، تو نے نماز کے اندر، یعنی صحابی نے نماز کے اندر بدعت ایجاد کی تھی، کرنے والے صحابی ہیں، ایجاد بدعت ہوئی مسجد نبوی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہوئی ہے، میرے حضور نے نہیں فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، میرے غلام تو اس سے تو جہنم میں بندہ چلا جاتا ہے، نہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں سنیں، بخاری کے لفظ ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے، یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کون ہے جو تیری نیکی کا ثواب اٹھا کر پہلے آسمان کی طرف چلا جائے۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھپٹ رہے تھے کہ میں ثواب لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تیری اس نیکی پہ، تیری اس بدعت پہ اللہ نے تجھے اتنا اجر عطا فرمایا کہ آسمان سے رب کے ملائکہ تیری اس نیکی کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ کس پہ اجر مل رہا ہے؟ بدعت کے اوپر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پھر یہاں پہ کہے دیکھیں یہ تو سنت تقریری ہے،
یہ تو حضور کی موجودگی میں فعل بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا مقدمہ نہیں آپ نے پڑھا، آپ نے شرح نخبہ نہیں پڑھی، اللہ کے فضل سے پڑھی ہے، بلکہ میں پڑھاتا ہوں، یہ ساری قسمیں ہمیں یاد ہیں زبانی، لیکن ہم یہاں پہ سنت تقریری کی بات نہیں کر رہے۔ سنت تقریری حضور کی موجودگی میں کام ہوا، حضور علیہ السلام نے تصدیق کر دی، یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں صحابی نے کام اپنی مرضی سے کیا اور حضور کے تصدیق فرمانے سے پہلے اس کام کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی۔ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہ دلیل ہے۔ ابھی حضور نے تصدیق نہیں فرمائی، قبول وہ پہلے ہو چکا ہے، فرشتے آ کر ثواب لے جا چکے ہیں، حضور علیہ السلام نے خبر تو بعد میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ پھر ہمارے دوست پوچھے تھے کہ حضور نے تو تصدیق کی خبر دے دی، آپ کو خبر کون دے گا؟ تو حضور کے نائب دیں گے۔ وہ کون ہے؟ امت کی اکثریت علماء، میجورٹی امت کی جدھر کھڑی ہوگی وہ کام درست ہوگا۔ اس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث وہ ترمذی کی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سنیں، بس صحیح بخاری، یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری، یہ بخاری ہے۔ کہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ بخاری سے بتاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، بخاری سے بتائیں۔ تو آج یہ میرے سامنے صحیح بخاری یوں کھلی ہوئی ہے اور میں بخاری شریف سے ہی مقامات مختلف اس کے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کتاب الاجارہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الاجارہ کے اندر 16واں باب ہے اور باب کا نام ہے باب ما یعطا فی الرقیتی علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا عرب کے قبیلوں پر اور اس کے اوپر پیسے لینا، دم کے پیسے لینا، امام بخاری نے باب باندھا ہے اور امام بخاری کا راجح مذہب یہی ہے کہ دم پہ پیسے لینا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ وہ پچھلی حدیث کا رہ گیا حافظ ابن حجر اسقلانی کا، خیر وہ بات ہو گئی جتنی تھی، 2-3 باتیں اندر تھی امام ابن حجر کی، وہ رہ گئی ہیں۔ اب اگلی حدیث کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ اب دم کرنا اور دم کے پیسے لینا، یہ کتاب الاجارہ میں امام بخاری باب لائے ہیں، اور نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس کا پہلے نمبر پہ قول لکھا، قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے حق زیادہ قرآن رکھتا ہے کہ اس کے اوپر تم اجر لو۔ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں، یعنی قاری قرآن فیس لے سکتا ہے، عالم دین فیس لے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اللہ واسطے سارا کام ہوئے، بس یہ آپ نے تو قبر چاہیے، آپ کو تو حشر چاہیے، بھئی اس کی دنیا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، تو یہ لے سکتا ہے، امام بخاری کا رجحان ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں، حدیث نمبر 2276 ہے، 2276 نمبر حدیث ہے اور 5007 صحیح بخاری کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروها، صحابہ کرام ایک سفر میں چلے گئے، حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، عرب کی ایک بستی کے اوپر وہ قریب جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور فاستضافوہم، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری کوئی مہمان نوازی کریں، رات ہم مسافر بندے ہیں، کوئی کھانا کوئی رہنے کا سامان وغیرہ ہمیں دیں۔ فابوا، انہوں نے کہا نا جی ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو بالکل نہیں، ہم جانتے ہی نہیں آپ کو۔ خیر اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے، اور حضور کے غلاموں کا قافلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی، پانی شانی بھی کوئی نہیں، کوئی کھانا نہیں دینا، ہم تو نہیں آپ کو جانتے۔ فلدغ سید ذالک الحی، رات کے وقت اس قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس گیا۔ اب یہ کہتے تھے ہم نے مہمان نوازی نہیں کرنی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے ان کو کام ڈال دیا صحابہ سے، سانپ اور سانپ لڑ گیا اس کو۔ اب فسعوا لہ بکل شیء لا ینفع، بڑی انہوں نے دوڑ کی کو کچھ ہو جائے، وہ ٹھیک نہ ہوا۔ فقال بعضهم لو اتیتم هؤلاء الرهط الذین نزلوا لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، تو بندے بزرگ کہنے لگے یار وہ جو بندے بزرگ آئے ہیں نا باہر، جنہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے قافلے نے، مسافروں نے، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس شاید اس کا کوئی حل نکل آئے۔ اب صحیح بخاری اور حدیث نمبر 5007 میں پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پہ ہے فجاءت جاریۃ، ایک لڑکی آئی اور آ کے فقالت ان سید الحی سلیم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاق، وہ خاتون وہ بچی آ کے کہتی ہے ہمارے جو اپنا قبیلے کا سردار ہے اس کو اس طرح مسئلہ ہو گیا ہے، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ، تم میں کو بابا ہے، کو پیر صاحب ہیں آپ میں، بابا ہے کہ تو ہمیں بتاؤ
کیا کرے گا؟ وہ بابا جا کے اس کو پھونک مارے گا اور بابوں کی پھونکوں سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ عرب والے بابوں کو ماننے والے تھے، وہ بابے مانتے ہوتے تھے، لوگ کہتے ہیں بابوں کا کیا، یہ تو یوں ہی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں لوگ تو ترسے ہوتے تھے بابوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو وہ خاتون آ کے کہتی ہے حل منکم راکن، بابا ہے، عقیدہ ان کا تھا بابے بڑی چیز ہوتے ہیں، بابے کمال ہوتے ہیں، بابے ہی ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ تم میں کوئی بزرگ ہے؟ تو خاتون وہ صحابہ کرام میں ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں بابا ہوں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تمہارے ساتھ، تو میں جاتا ہوں اور جا کے تمہیں دام کروں گا میں۔ تو وہ صحابی رسول ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے جا کے وَيَقْرَؤُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو دام کر دیا، اور ساتھ اپنا لعاب نکالتے اور اس کے وہ سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ کے اوپر وہ صحابی لگاتے۔ اچھا وہ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہے، فَصَالَحَهُمْ عَلَىٰ قَطِيٍّ مِّنَ الْغَنَمِ، اور حدیث نمبر 5007 صحیح بخاری کی، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا، انہوں نے کہا ایسے دم مفت نہیں ہوتا، ہم نے پہلے کہا تھا کھانا دینا پانی، تو انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اب ہم دم فری کریں گے؟ فرمایا نہیں، یہ چونکہ بندے بے قدرے تھے، فرمایا ایک بکریوں کا دودھ آپ میرا رات کو پلاؤ گے، صبح کو پلاؤ گے، ساتھ 30 بکریاں لگیں گی، سبحان اللہ، ایک دم کا عوض 30 بکریاں۔ اب دیکھیں دام کے عوض بکریاں لینے کا حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا تھا، دام کے عوض بکریاں لینا حضور نے کہیں نہیں حکم فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیثیں بھری پڑی ہیں، حضور علیہ السلام دام کرتے، حضور دام سکھاتے صحابہ کو، ہر قبیلہ انصار یا مختلف قبیلے جتنے تھے ان کے سردار یا ان قبیلوں میں سے ایک بندہ ایک خاتون، حضور علیہ السلام نے ان کو دام کی اجازت دے رکھی تھی، حضور دام سکھاتے تھے کہ تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ بیمار ہو، بخار ہو، نظر لگ جائے، یہ دام پڑا کرو، لیکن کہیں پہ نہیں ہے حضور نے فرمایا پیسے بھی لینا، حکم ہی نہیں تھا، نہ حضور نے خود لیے نہ دام کے عوض صحابہ کو حکم دیا۔ اب یہ صحابی گئے 30 بکریاں لے آئے ایک دام کے بدلے، خیر ٹھیک، بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا، تو یہ لے آئے۔ تو صحابہ کرام کے پاس جب آئے لے کر تو وہ اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں، انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہ بکریاں نہیں لیں گے، ہم تو حضور کے پاس جائیں گے اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس جا کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ جو انہوں نے بکریاں لی ہیں یہ جائز بھی ہیں کہ نہیں۔ اب صحابی نے نیا کام کر دیا، ایک بدعت ایجاد کر دی، دم پہ پیسے لے لیے۔ خیر مدینہ پاک انہوں نے بکریاں 30 آگے لگا لی، وہ لے آئے مدینہ پاک، حضور علیہ السلام کو آ کے بتایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا یہ کیا حضور، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی، فاتحہ میں شفا ہے، مجھے کوئی دام شام تھوڑی آتا ہے، میں تو فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ثم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قد اصبتم، صحیح بخاری حدیث نمبر 2278، فرمایا تم نے درست کیا، تم نے صحیح کام کیا۔ کیا کیا؟ ایک بدعت ایجاد کر دی، نیا کام جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، صحابی نے بکریاں لے لی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کل بدعت ضلالہ، بدعت تم نے تو بدعت ایجاد کر دی، تو گمراہی ہے اور گمراہی تو جہنم میں لے جائے گی، حضور نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، یہ نعمت الباری ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح بخاری، اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ حسن بن منصور المعروف قاضی خان متوفہ 592 ہجری نے لکھ دیا کہ اگر خون یا پیشاب سے پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھ دی جائے اور اس میں شفا ہو تو یہ لکھنا جائز ہے۔ فتاویٰ قاضی خان جلد 3 صفحہ 404۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، جس نے مرضی لکھی ہے جہاں مرضی لکھی ہے، ہمارے لیے بندہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن حضور کا فرمان، باقی جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ حجت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اگر انسان کو آفتاب سے روشن طریقے پر بھی معلوم ہو جائے، سورج سے زیادہ روشنی بھی بندے کی زندگی میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ اس کام سے شفا ہوگی، تو اس کے لیے 1000 بار مر جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ خون یا پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھنے کی جسارت کرے۔ لہٰذا اگر یہ اللہ کے فضل سے سعیدی صاحب کا یہ میں نے پڑھ دیا، ہمارے دوست کہتے ہیں فلانی فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہے دم کریں پیشاب کے ساتھ تو شفا ہوگی، وہ جھوٹ لکھا ہے، غلط لکھا ہے، جہاں بھی لکھا ہے ہم نہیں مانتے، جس میں بے ادبی ہو، ہمارے تو مسلک کی بنیاد ہی ادب اور محبت کے اوپر کھڑی ہے۔
تو صحابی نے دم کیا، پیسے لے لیے، بکریاں لے لی. حضور نے اس کو یہ نہیں فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، تو برا کام کر کے آیا، نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مزاج پتہ چلا، کام نیا ہو، کام اچھا ہو، کرنے والا اچھا ہو، نیت اچھی ہو، مقصود اچھا ہو، کرنا بھی جائز ہے، اللہ بھی قبول فرماتا ہے، حضور بھی قبول فرماتے. صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث نمبر 7375 ہے، 7375 نمبر روایت. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، حضور علیہ السلام نے جنگ پہ کچھ صحابہ کو بھیجا، ایک شخص کو بھیجا اور ان کو بنا دیا امیر. وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ فیختم بقل هو اللہ احد، وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے. فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحابہ واپس آئے تو صحابہ نے دیگر نے بتایا یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتا ہے، فاتحہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے، سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلوہ لی شین یصنع ذلک، سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یار آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی. فقال لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، انہوں نے کہا نہیں اور صورتیں تو مجھے آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سورہ اخلاص میں میرے اللہ کی شان ہے، رب العالمین کی حمد ہے. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ اس میں میرے رب کی شان بڑی ہے، مجھے پیارا لگتا ہے میں اپنے اللہ کی شان بار بار پڑھوں. اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو بتا دو اس کا اللہ بھی اس سے بڑی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، یہ کام ایسا تھا، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اپنی رائے سے اپنی مرضی سے نیا کام نیا طریقہ نئی بدعت انہوں نے ایجاد کر دی، لیکن حضور علیہ السلام نے تردید نہیں فرمائی، مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، اللہ کی محبت کی نوید عطا فرما دی. اب دیکھیں اب اس کے اندر پھر کو بندہ کہے گا حضور نے تصدیق کر دی. بھئی تصدیق بعد میں کی ہے، عمل قبول پہلے ہو چکا ہے، ان کی بارگاہ الہی میں مقبولیت ہو چکی ہے، تصدیق تو حضور بعد میں فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری کی سن لیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4086 نمبر روایت ہے، کتاب المغازی ہے اور باب غزوۃ الرجی ورال و ذکوان و بئر معونہ. وہ لمبی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا اور وہ کفار کے ساتھ انہوں نے آگے حملہ کر دیا آگے سے، اور وہ ڈیٹیل سے بہت لمبا واقعہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہ بھی تھے، حضرت خبیب تھے، حضرت خبیب اور حضرت زید تھے. ان کو قیدی بنا لیا کفار نے، ان کے 2-3 ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کو جا کے مکہ میں بیچ دیا. حضرت خبیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خرید لیا. اور آگے یہ الفاظ ہیں، وہ کہا حضرت خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا جنگ بدر والے دن. علامہ سعیدی کہتے ہیں وہ حضرت خبیب ابن عدی نہیں تھے، وہ اور تھے، یہ یہاں پہ تسامح ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے بات. صحیح بخاری کا یہ جملہ یہ محل نظر ہے. خیر حضرت خبیب ابن عدی مکہ میں چلے گئے، ان کو خرید لیا کفار نے. اب کفار ان کو قتل کرنے لگے. کفار جب ان کو قتل کرنے کے لیے آئے اور وہ ان کی قید میں تھے تو حضرت جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعار موسیٰ من بعد بنات الحارث، انہوں نے گھر والوں سے کہا مجھے ذرا آپ دے دیں، اپنا بلیڈ دے دیں میں تاکہ اپنے وجود کو پاک کر لوں، غسل کر لوں. تو انہوں نے دے دیا ان کو، اس ٹائم جو اس طرح دے دیا انہوں نے. فغفلت عن صبی لی، تو خاتون کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا اور ہمارا ایک بچہ اس کمرے میں اس پنجرے میں جہاں پہ بھی ان کو قید کیا تھا وہاں چلا گیا. تو فدرج الیہ حتی اتاہ فوضعہ علی فخذہ، بچہ انہوں نے اپنی ران پہ بٹھا لیا صحابی رسول نے، ہاتھ میں اس طرح تھا. کہتے ہیں فلما رأیت فزعت، تو وہ کہتی میں جب دیکھا تو میرا تو بس جان نکل گئی. عرف ذلک منی وفی ید موسیٰ، ہاتھ میں اس طرح ہے اور ہم اپنی ران پہ ہمارا بچہ بٹھایا ہوا ہے، میری تو جان نکل گئی کہ بس اب خبیب نے مار دینا ہے، بچہ قتل کر دینا ہے. فقال، خبیب فرمانے لگے اتخشین ان اقتلہ، کیا تو ڈر رہی ہے میں تیرے بچے کو مار دوں گا؟
ما کنت لافعل ذاک انشاءاللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہمارے نبی نے ہمیں بچوں کو مارنے سے منع فرمایا، میں نہیں قتل کروں گا، میں تم جیسا کافر تھوڑی ہوں۔ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، خبیب سے اچھا قیدی میں نے زمانے میں نہیں دیکھا تھا، قید میں ہونے کے باوجود، موت کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی اچھائی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، ایسا بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے وہ بچے کو چھوڑ دیا، پیار کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ خاتون کہتی ہیں لقد رأیتہ یاکل من قطف عنب وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ وانہ لموثق فی الحدید وما کان الا رزق رزقہ اللہ۔ حضرت خبیب کے پاس روزانہ تازے انگور ہوتے تھے، تازے پھل ہوتے تھے، تازے ان کے پاس فروٹس ہوتے تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں مکے کی منڈی میں فروٹ مل ہی نہیں رہا تھا، اور وہ رزق تھا جو اللہ اپنی جناب سے ان کو عطا فرماتا تھا۔ حالانکہ حضرت خبیب لوہے کی بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اب لوہے کی بیڑیوں میں بندہ ہو اور فروٹ اس کے پاس وہ ہو جو پورے شہر میں نہ ملتا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابی رسول کی کرامت ہے، اور امام بخاری نے اس کرامت کو لکھا ہے۔ تو فخرجوا بہ من الحرم، ان کو حرم کی طرف لے جایا گیا شہید کرنے کے لیے۔ فقال دعونی اصلی، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے ابھی 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد کچھ اشعار انہوں نے پڑھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ خبیب اگر تیری جگہ تیرے نبی کو یہاں پھانسی دے دی جائے تو کیسا لگے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے 1000 جان دے، تم 1000 بار مجھے قتل کر دو، پھر اللہ روح ڈالے، پھر قتل کرو، پھر روح، فرمایا 1000 بار میں مرنا پسند کروں گا، یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں فکان اول من سن الرکعتین عند القتل، یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے قتل کے وقت، شہادت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی، 2 رکعتیں انہوں نے ایجاد کی۔ اب یہ 2 رکعتیں شہادت سے پہلے پڑھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، حضور سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا، حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا، اپنی مرضی سے مکہ المکرمہ میں انہوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کی۔ حضور کو جب خبر ہوئی، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کل بدعت ضلال، حضور نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، کسی صحابی نے نہیں کہا کل بدعت، یہ تو بدعت کی ہے انہوں نے، بالکل نہیں، بلکہ ان کی شان بیان کی، ان کی آقا کریم علیہ السلام نے اپریشیٹ ان کو فرمایا، اور ان کی عظمت بیان فرمائی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے، کام اچھا ہو، کام نیا ہو، اگرچہ اللہ نے حکم نہ دیا ہو، حضور نے حکم نہ دیا ہو، کرنا جائز ہے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری میں، بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کے تحت کہتے ہیں وفی الوفاء المشرکین بالعہد، پتہ چلا مشرکوں سے بھی عہد نبھانا چاہیے، اپنے عہد توڑنے نہیں چاہیے، بچوں کو قتل نہیں کر، مشرکوں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، صحابی رسول نے بتایا، اور جو قتل کا ارادہ کرتا ہو اس کے ساتھ بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ حضرت خبیب چاہتے تو ان کے اس بچے کو مار سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ میں نے مہربانی فرمائی۔ وَإِثْبَاتُ کرامت الاولیاء، اور ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، بابوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں بخاری کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے، پر کوئی آنکھیں کھول کے دیکھے، اگر عقل کے اوپر فرقہ واریت کی پٹی بندھی ہے تو اس حدیث سے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھیں تو سارا کچھ نظر آئے گا۔ اور والدعاء للمشرکین بالتعمیم والصلاۃ عند القتل، قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا، اور قتل کے وقت شعر پڑھنا، انہوں نے 2-4 شعر بھی پڑھے تھے، اللہم اسمعت، اللہ ان کو گن لے، اکیلے کر کے مارنا، انہوں نے اشعار بھی پڑھے تھے۔ تو یعنی پھانسی کا پھندا جھومنے سے پہلے نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے، نعت پڑھتے پڑھتے مر جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور قوت یقین حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مصیبتوں کے ساتھ آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی شان بلند کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن ساتھ رزق شہادت عطا فرما کے ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ بخاری شریف کی بہت ساری حدیثیں میرے خیال سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں، کو تمام ارکان کو چومتے تھے، کعبہ کی تمام دیواروں کو چومتے تھے، حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، حضور نے نہیں دیا تھا۔ اگر صرف بخاری سے میں اس کی مثالیں پڑھنے لگوں تو وہ یہ بہت لمبی ایک لسٹ بن جائے۔ اب آگے ہمارے دوست کہتے ہیں کتب ستہ، بس مین سٹریم کی کتابیں دکھائیں، مین سٹریم کی دے دیکھیں۔ سنن ابی داؤد سے ایک میں حدیث پڑھ دوں، یہ میرے سامنے سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 1069 ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ،
بستی میں جمعہ پڑھنے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک امام حاکم میں، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن شیبہ، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت جناب عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک، کعب بن مالک کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ اپنے والد صاحب کو جمعہ کی طرف لے کے جایا کرتے تھے بعد ما ذهب البصر، جب ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، نظر ویک ہو گئی، نظر چلی گئی تھی آخری عمر میں۔ یہ وہی کعب بن مالک ہے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ لمبی حدیث آتی ہے جن کے بارے میں ریاض الصالحین میں بھی امام نووی نے اس کو بڑے آسان انداز سے لکھا ہے، وہ جن کی توبہ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے، وہی کعب بن مالک ہے۔ یہ جب فرماتے ہیں، ان کے بیٹے فرماتے ہیں انہ کان اذا سمع النداء یوم الجمعہ، جب میرے ابا جی جمعے کی اذان سنتے، ترحم لاسعد بن زرارہ، تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اے اسد بن زرارہ اللہ تجھ پہ رحمت نازل فرمائے۔ فقلت لہ، میں نے کہا ابا جی اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد، جب بھی آپ اذان جمعہ سنتے ہیں تو اسد کے لیے دعا کرتے ہیں، وجہ فرمایا لأنہ اول من جمع بنا، لأنہ اول من جمع بنا، وہ پہلا بندہ تھا جس نے ہمیں جمعہ پڑھایا تھا۔ جمعے کی بدعت کو ایجاد کرنے والے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں اس کی تفصیل کس طرح ہے، علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، اور دیگر سیر اعلام النبلاء میں بھی اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ گئے مکہ پاک، ہجرت ابھی نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے، حج کا موسم تھا، انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام سے قرآن سنا، باتیں سیکھی، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آئے اگلے سال انہوں نے اکیلے پورا سال انہوں نے پورا ٹینیور چلایا، ہارڈ ورک کیا، اکیلا جہاں وہ ایک بندہ مل جانا، اس کو بٹھانا اور اس کو بتانا کہ مکے میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے، وہ کلام بڑا پیارا کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، بندے تیار کرنے ایک سال کے بعد کچھ بندے تیار ہوئے، ان کو پھر یہ لے گئے بیعت کے لیے، بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ بندوں کو یہ لے گئے، اور جب لے کر گئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو قاری دیں، ٹیچر دیں، استاد دیں، جس سے ہم جو جائے اور ہمیں وہاں جا کے بات بتائے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، جن کو یاد کر کے صحابہ رویا کرتے تھے کہ کتنی تنگیوں کے وقت انہوں نے دیکھے۔ مصعب ابن عمیر آ گئے۔ اب مصعب ابن عمیر آئے مدینہ میں، حضور ابھی مکہ میں ہیں، ہجرت نہیں ہوئی ابھی۔ مصعب ابن عمیر نے ان صحابہ کے بچے پڑھانے شروع کر دیے، بچوں نے جانا، مصعب ابن عمیر نے ان کو بتانا، قرآن بھی بتانا، صاحب قرآن کا پیار بھی بتانا۔ لوگ کہتے ہیں بچے ہی پڑھانے نے نا، جتوں مرضی پڑھا لو، تو مصعب ابن عمیر نے جو بچے پڑھائے، صحابہ نے یہ نہیں کہا جتوں مرضی پڑھا لو، عبداللہ بن ابی کو بھی کہ آواز اچھی ہے اس کے پاس بھی چلے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے مصعب ابن عمیر کے پاس بچے پڑھائے، اور جب حضور مدینہ میں آئے، وہ جو قاری پہلے آ کے بیٹھے تھے نا، وہ جو بندہ بیٹھا تھا ڈیوٹی والا، اس نے جو کام کیا تھا، پھر جس دن ہجرت ہوئی اس کام کا رنگ نظر آیا، بچے بھی نعرے مارتے نظر آئے، جوان بھی نعرے مارتے نظر آئے۔ تو استاد وہ ہونا چاہیے جو قرآن بھی بتائے، صاحب قرآن کے پیار کے عشق کی محبت کی باتیں بھی بتائے، تاکہ آنے والی نسلیں مصطفیٰ کی محبت کے نعرے مارنے والی ہوں۔ اچھا، اب وہ حضرت مصعب ابن عمیر پڑھاتے ہیں ان کو۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ یہودی ہیں، یہ ہفتے میں ایک دن انہوں نے رکھا، یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، عیسائی کرسچنز ہیں یہ اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی کوئی ایک آدھا دن ہونا چاہیے۔ تو بعض نے کہا ہفتے والا دن، ان کا نہیں، اس دن تو یہودی ہیں، اور عیسائی ہے اس دن، وہ تو اتوار کو تو عیسائی ہیں۔ تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم یوم العروبہ کو اکٹھے ہوں گے، جمعے والے دن اکٹھے ہوں گے، عروبہ کہا جاتا تھا اس وقت، ہم جمعے کو وہ اکٹھے ہوا کریں گے۔ تو جمعے والے دن سارے صحابہ کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر لیا، اور فی حزم النبیت من حرۃ بنی بیادہ، ایک باغ تھا صحابی کا، وہاں پہ انہوں نے ان کو جمع کر لیا، اور وہاں پر جمع کر کے انہوں نے کیا کرنا، حافظ ابن تیمیہ کی بات سنیں، اقتداء الصراط المستقیم کی پہلی جلد صفحہ 304-5 پہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، جائز ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے کیوں نہیں جائز، جائز ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس طرح انصار صحابہ کرتے تھے، کس طرح؟
حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں انصار حضور کے آنے سے پہلے مدینہ میں انہوں نے کہا لو نظرنا یومن فاجتمعنا فیہ فذکرنا ھذا الامر، ہم ایک دن نہ رکھ لیں، اس دن اکٹھے ہوں تو کیا کریں اس میں الذی انعم اللہ بہ علینا، اللہ نے ہم پہ نبی کی غلامی دے کے احسان کیا، اس کا شکر ادا کیا کریں، میلاد کیا کریں، شان مصطفیٰ کا جلسہ کیا کریں۔ اب اس جلسے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی، سبحان اللہ۔ فقالوا یوم السبت، انہوں نے کہا ہفتے کا دن، انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ اس دن تو یہودی ہوتے ہیں اکٹھے۔ پھر انہوں نے کہا فیوم الاحد، اتوار، انہوں نے کہا جی نہیں اس دن تو عیسائی اکٹھے ہوتے ہیں۔ فقالوا یوم العروبہ، انہوں نے کہا ہاں پھر عروبہ کا دن جمعے کا رکھ لیتے ہیں۔ فاجتمعوا فی بیت ابی امامہ، اسد بن زرارہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ جمع ہوئے۔ فذبحت لہم شاۃ، انہوں نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ فکفتہم، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں جتنے بندے بھی آتے اس میلاد کے لنگر کی برکت ہوتی، سارے بندوں کو کھانا پورا آ جاتا۔ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن سب سے پہلا جمعہ اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے کچھ دیر تقریر کرنی، حضور کی شان بیان کرنی، قرآن کی کچھ باتیں ہونی، دین کی باتیں ہونی، اور بعد میں وہ بکری اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی اپنی مرضی سے ہی انہوں نے، اور بعد میں انہوں نے وہ لنگر کھلا دینا، بکری کا وہ لوگوں کو کھلا دینا اور سارے لوگوں کو پورا آ جانا۔ حضور مدینہ طیبہ آئے، اب یہ انہوں نے کام پہلے شروع کر لیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، قرآن میں حکم ابھی نہیں آیا، سورہ جمعہ ابھی نازل نہیں ہوئی، یہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ نیا کام گھڑ لیا۔ حضور مدینہ آئے، صحابہ نے عرض کی حضور ہم اس طرح کرتے ہیں، جمعے والے دن اکٹھے ہوتے ہیں اور 4-5 ہم جتنے ہوتے ہیں بندے مینجمنٹ کرتے ہیں اور کچھ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہاں آپ کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی بات، قرآن کی بھی بات ہوتی ہے، صاحب قرآن کی بھی بات ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں حضور آپ کے نام کا لنگر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو حضور آپ بھی آئیں، آپ ذرا اس محفل کے بارے میں آج واز آپ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام وہ انصار صحابہ کے اس باغ میں گئے، ممبر لگا، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے سنا، سورہ جمعہ کا اللہ نے نزول فرما دیا۔ بعد میں سورہ جمعہ آئی ہے، جمعہ کے ایجاد صحابہ نے پہلے کر دی تھی، تصدیق تو بعد میں قرآن میں آئی، اور قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جمعہ فرض ہو گیا، قرآن میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ جو پہلے ہی ہوتا ہے نا، یہ جو پہلے ہی میرے غلام میرے نبی کے غلام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب اس کے لیے اذان دی جائے فسعوا، پھر بس چھوڑ دو سارے کام، دوڑ آؤ۔ پہلے تو تھا کوئی آئے کو نہ آئے، فرمایا اب میں نے تم پر لازم کر دیا ہے، یہ جو میلاد کی محفل میرے نبی کے غلاموں نے شروع کی تھی اس کی طرف تم نے آنا ہی آنا ہے، عظمت مصطفیٰ کی محفل ہوئی تھی اس کی طرف آنا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جمعے میں ہی غور کر لے، یہ بدعت حسنہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، حضور نے نہیں دیا تھا، صحابہ نے اپنی مرضی سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کر کے اس کی تصدیق میں قرآن کی آیت نے نازل فرما دی۔ اب یہ ہو گیا کہ جمعہ صحابہ نے اپنی مرضی سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا۔ اب یہاں پہ آخر میں ایک بات میں یہ ضرور کر دوں، اس کی وجہ ہو سکتا ہے اتنی لمبی باتوں کے بعد کوئی بندہ سمجھے کہ یہ دیکھیں یہ سارے کام جتنے آپ نے گنوائے ہیں ان میں تو کوئی دلیل نہیں بنتی۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا ان کو پھر ترس آتا، کہتے دیکھیں آپ کیا اتنا آپ پڑھ گئے، آپ کو دین ہی سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک کسی دوست نے کہہ دیا تو اس نے کہا کہ ایم فل ہو گیا ان کا، تو کہتا ہے ایم فل کر لیا لیکن دیکھیں دین تو پھر سمجھ نہیں آیا، کیا فائدہ ہوا اتنی تعلیم کا، اتنا پڑھ گئے قرآن تو سمجھا ہی نہیں، بخاری تو پڑھی نہیں، بخاری سمجھ نہیں آئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ ترس کھاتے ہیں نا دوست میں، کہتے دیکھیں اتنا کچھ یہ آتا ہے، عربی پڑھ رہا ہے پر سمجھ تو دین اس کو نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ جتنے کام گنوائے ہیں اس نے، ان کاموں کا حکم اللہ نے اگرچہ نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے جب کر لی تو قرآن آ گیا یا حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی، تو آپ کے کاموں کی تصدیق تو کوئی نہیں ہے۔ جس کام کی تصدیق اللہ کے نبی نے نہیں کی وہ کام بدعت ہے۔ اچھا جی، جس کی تصدیق حضور نے نہیں کی وہ بدعت ہے، قرآن نے نہیں کی وہ بدعت ہے، تو آئیں ایک اور صحابی رسول کی دلیل لے لیں جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا، رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں یہ کام نہیں ہوا، حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ نے شروع کیا۔ یہ میرے سامنے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، 8ویں جلد ہے، اور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حبر الامت ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، بحر العلوم ہیں،
علم کا سمندر ہیں، تو یہ صحابہ کے لقب ہیں۔ آج تو ہر بندہ ہی تیسرا بندہ وہ بس بحر العلوم، کنز العلوم اور مطالعۃ اپنا بحر المطالعہ اور پرنالۃ المطالعہ اور جھیل العلوم، تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ اتنے لمبے لمبے صحابہ کے یہ لقب ہیں کہ بحر العلوم، سبحان اللہ، علم کا سمندر تھے، وہ دریا تھے علم کا۔ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور ان کی والدہ حضرت ام الفضل حضور کی چچی لبابہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خلفائے عباسیین کے والد تھے۔ یہاں پہ بہت ساری شانیں ان کی لکھی ہیں۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں جب شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تو میرے والد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے لائے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور نے فرمایا لعل اللہ ان یقر اعینکم، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی یہ بڑی شان والا ہوگا۔ حضور نے دعا دی۔ تو جب میری یہ کہتے ہیں ولادت ہوئی، مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میری اماں لائیں، حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے لعاب دہن کی گٹی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ لڑکا ہمارے چہروں کو روشن کر دے گا، مراد ہے ہماری شان بلند کرے گا، سبحان اللہ، یعنی ہمارے لیے کام کرے گا، ہمارے دین کا کام، مشن کا کام کرے گا۔ اور وہ انہوں نے کیا، طائف میں کیا، بصرہ میں کیا، مکے میں کیا، اور سبحان اللہ مکثرین صحابہ میں ان کو شمار ہوتا ہے، کثرت سے جن سے حدیثیں مروی ہیں۔ فصاحت، بلاغت، علم و جمال، کلام، ملاحت، اصالت، بیان صحابہ نے ان سے سیکھا، اور بے شمار ان کی شانیں ہیں۔ حضور نے سینے سے لگا کر ان کو دعا دی، اللہ اس کو علم دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، اور بھی بہت ساری دعائیں۔ اور ان کی ایک شان عبداللہ ابن عباس کی یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنے ابا جان کے ساتھ، حضرت عباس کے ساتھ، حضور کے چچا کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس گیا، ایک شخص حضور کے پاس بیٹھا کچھ باتیں کر رہا تھا، سرگوشی کر رہا تھا، تو اور عفان کہتے ہیں واہ کلمورد یعنی عباس، حضور اپنے چچا کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے، تو ہم اب اٹھ کے آ گئے، تو اب والد میرے ابن عباس کہتے ہیں میرے ابا جان کہنے لگے بیٹے تو نے اپنے چچا کے بیٹے کو نہیں دیکھا، انہوں نے آج میری طرف توجہ نہیں دی۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ کو نہیں پتا حضور کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، حضور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا، نبی علیہ السلام کے پاس بندہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ابا جی بیٹھا تھا آپ کو نہیں پتا؟ جی نہیں پتا۔ تو کہتے میرے والد پھر حضور کو شام کو ملے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس وہ بندہ بیٹھا تھا کوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ میرا بیٹا کہہ رہا تھا بندہ بیٹھا ہے۔ حضور میں نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا، فرمایا عبداللہ تو نے وہ بندہ دیکھا تھا؟ جی حضور میں نے دیکھا تھا۔ قال ذالک جبریل، فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، یعنی حضرت عباس کو نظر نہیں آئے، عبداللہ بن عباس کو نظر آئے۔ تو عبداللہ بن عباس وہ ہیں جنہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کے بارے میں تجھے آزمائش میں مبتلا کرے گا، آخری عمر میں تیری نظر چلی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آخری عمر میں نظر چلی گئی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بڑے صحابہ میں بٹھاتے تھے، بزرگ صحابہ میں۔ جب بٹھایا تو صحابہ کہنے لگے یہ ہمارے پوتوں کی عمر کا بچہ تو نے لا کے عمر ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے چاچا جی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر سنائیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے علم میں بھی نہیں ہے یہ ذہن۔ دوسروں سے پوچھا، بعض نے بتائی بعض نے نہ بتائی۔ فرمایا عبداللہ تو بتا۔ عبداللہ ابن عباس نے بتائی تو ایکوریٹ، فرمایا یہ ٹھیک بتائی۔ فرمایا میں اس لیے اس کو تمہارے ساتھ بٹھا رہا ہوں، اس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، یہ دعائے مصطفیٰ حاصل کر کے آیا ہے، یوں ہی نہیں آیا۔ اور بے شمار باتیں حضرت فاروق اعظم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیتے ہوتے تھے۔ تفصیلی حالات نہیں میں پڑھ رہا، میں بعض شانیں بتا رہا ہوں، عام صحابی نہیں ہیں، صاحب اجتہاد صاحب فتویٰ صحابی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں جو مدینے کے مفتی تھے۔ اچھا اب دیکھیں، اور بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں طائف چلے گئے، اور وہاں ان کا مدرسہ تھا، پڑھاتے تھے، اور وہیں آپ کا مرکز مبارک اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں سلام کرنے آپ کی خدمت میں آج سے کئی سال پہلے حاضر ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس طائف میں، وہ مسجد ہے، ساتھ لائبریری بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ اچھا اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ چلے گئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور بعد میں پھر یہ وہاں سے طائف آ گئے۔ اب بصرہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، ایک نئی بدعت ایجاد فرمائی، اچھی بدعت، پیاری میٹھی میٹھی مدنی بدعت۔ وہ کیا تھی؟ حج کا موسم آیا، حج کا وقت آیا، صحابہ کرام یا دیگر لوگ حج پہ چلے گئے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، لوگ گئے حج پہ، جو گئے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت فرمائی، ہم نہیں جا سکے، تو آج ایسے کرو تم آؤ عصر سے مغرب کے درمیان ہم ایک محفل کرتے ہیں، میں تقریر سناتا ہوں اور بعد میں ہم دعا کریں گے، تاکہ وہ حج والوں نے بھی آج دعا کرنی ہے، انہوں نے بھی وہاں خطبہ دینا ہے، ہم بھی آج یہاں ایک خطبہ دے کے ایک دعا کر کے ان کی موافقت کریں گے، اللہ ثواب میں، اجر میں، رحمت میں، کرم میں ہمیں ان کے ساتھ شریک فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالنَّاسِ فِي الْبَصْرَةِ، بصرے کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو اس مقصد کے لیے انہوں نے جمع کیا، اور اس محفل کا نام التعریف رکھا جاتا تھا، التعریف۔ فکان یصعد المنبر لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات ممبر پر چڑھے، ویجتمع اہل البصرہ حولہ، بصرے والوں کو ارد گرد جمع کیا، فیفسر شیئا من القرآن، قرآن کی کچھ تفسیر بیان کرتے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، من بعد العصر الی الغروب، عصر سے مغرب کے درمیان محفل ہوتی، محفل درود شریف ہوتی، محفل درس قرآن ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس محفل کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، یہ محفل اللہ نے قرآن میں نہیں کہی، حدیث میں نہیں آئی، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں، کہتے ہیں میلاد کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، ہمیں گردان سناتے ہیں، اب ہم بھی آپ کو وہی گردان سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو غروب شمس تک انہوں نے یہ کرنا، ثم ینزل فیصلی بہم المغرب، پھر ممبر سے اترتے اور بعد میں صحابہ کو نماز مغرب باقی دوستوں کو پڑھاتے اور واپس چلے جاتے۔ اب یہ وہ کام تھا۔ ومن، اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بعض علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے کیا، عبداللہ بن عباس نے کیا ہے، لاجل ذکر اللہ و موافقت الحجاج، حاجیوں کی موافقت میں انہوں نے یہ کام کیا، لہذا یہ جائز ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہ جو کام عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر کی زندگی میں آیا انہوں نے نہیں کیا، حضرت عمر کی زندگی میں، عثمان غنی کی زندگی میں، مولا علی کی انہوں نے نہیں کیا، وہ حج کے خطبے دیتے تھے، دیگر صحابہ نے نہیں کیا، عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں۔ اب کیا یہ بدعت ہے؟ حافظ ابن تیمیہ اڑ گئے یہاں پہ آ کے، ان سے نہیں کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، وہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہاں پہ وہ بات کریں اقتداء صراط المستقیم کے اندر۔ اب اس کے اوپر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے عبادات میں بدعات، انہوں نے اس کے اوپر بڑا مارکا مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام حضرت اپنا تعریف ہے، محفل یوم عرفہ ہے، یہ سلف و صالحین میں سے کسی سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ بات سے مکر گئے، انہوں نے کہا جائز ہے ہی نہیں، لکھا ہی کہیں نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، کہ کتاب الحج ہے، باب نمبر 243 ہے، پھر تعریف کے بارے میں پہلی روایت امام بخاری کے استاد لائے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں اول من عرف بالبصرۃ ابن عباس، سب سے پہلے بصرہ کے اندر محفل یوم عرفہ کرنے والے، تعریف کرنے والے عبداللہ ابن عباس تھے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے سلف و صالحین سے، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کرتے تھے۔ اور آگے اس کے بعد حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق انہوں نے کہا یہ روایت تو ضعیف ہے، پتہ تھا ان کو روایت ہے، کہتے نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ اور یہ خوارج کا میجر اصول ہے، میں 1000 بار بتا چکا ہوں، جو ان کے فرقے کے، ان کے نظریے کے خلاف روایت ہو وہ جعلی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ یہ 3 لفظ ان کو آتے ہیں، وہ بے شک وہ قرآن میں آیت لکھی ہو کہیں گے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا، مطلب وہ جو ہمیں سمجھ آیا، بخاری میں لکھی ہوگی تو کہتے ہیں یہ راوی کا وہم ہے، ہم نے سنے ہیں یہاں پہ بندوں سے جب باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک بندہ تو مکر گیا، بخاری پہ مکر گیا، کہنے لگا راوی کا وہم ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب دیکھیں زبیر علی زئی صاحب نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، حسن بصری کی ابن عباس سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑی سی باریک اور علمی بات ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، مان لیا یہ روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری سند سنیں، کتاب الاوائل لکھنے والے ابو عروبہ الحسین ابن ابی معشر محمد ابن مودود الحرانی، المتوفى 318 ہجری، دار ابن الحزم کی مطبوعہ ہے، لبنان سے چھپی ہے، صفحہ 138 ہے۔ اس کے اندر سند صحیح سند سن لیں، یہ حافظ زبیر علی زئی کی محنت پہ پانی پھر گیا جو بڑے انہوں نے ریالیوں کے بعد کی تھی۔ حدثنا بندار قال حدثنا ازہر عن ابن عون عن محمد ابن سیرین
قال اول من عرفها هنا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وارضہ۔ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں محفل عرفہ کی ہے۔ یا اب محمد ابن سیرین تو ابن عباس سے ملے ہیں، ان کی تو ملاقات ثابت ہے، انہوں نے تو دیکھا ہے۔ اب یہ اس روایت کو آپ ضعیف بھی کہہ لیں، کتاب الاوائل کے اندر ابو عروبہ الحرانی نے اس کی صحیح سند لکھی ہے۔ حافظ بہرحلی زئی صاحب کو یہ نظر کیوں نہیں آئی اور ان کے چیلوں کو یہ نظر کیوں نہیں، ماننے والوں کو نظر کیوں نہیں آئی، ان کو فالو کر، انہوں نے کہا کسی سلف و صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے اندھے مقلدین نے انہوں نے پڑھا، ان کا واقعی یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 14473 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس یہ محفل کرتے تھے۔ اور 14474 نمبر میں حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ، صحیح سند ہے اس کی، اس کو تو بہر زئی صاحب نے بھی صحیح مانا ہے۔ رأیت عمرو بن حریث یخطب یوم عرفہ وقد اجتمع الناس الیہ۔ حضرت جناب عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی عرفہ والے دن خطبہ دیتے، لوگوں کو جمع کرتے، محفل کرتے۔ کیوں؟ ان کی موافقت میں۔ اب اس محفل دو صحابہ ہیں، عمرو بن حریث صحابی رسول ہیں، یہ جب پیدا ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی برکت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار میں بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ اس کی سند صحیح ہے، تمام راوی اس روایت کے ثقہ ہیں، اور لیکن حافظ زبیر صاحب کہتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ دو نبی پاک کے صحابہ ایک نیا کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر نے وہ کام نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی صحابی جو خلفائے راشدین نے وہ کام نہیں کیا۔ نئے کام کر رہے ہیں صحابہ اور تمام لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا اس وقت جو صحابہ زندہ تھے کسی ایک نے بھی آ کے نہیں کہا کھلو بدعت ضلالہ، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی، کسی نے نہیں کہا۔ اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں امام حافظ علامہ ابو بکر احمد بن محمد الحانی، محمد ابن حانی الاسرم کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اسرم کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یہ میں شہروں میں تعریف محفل یوم عرفہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمایا ارجو اللہ یکون ابی باس، مجھے تو یوں لگتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے کیا، حسن بصری کرتے تھے، بکر بن عبداللہ کرتے تھے، ثابت البنانی کرتے تھے، محمد بن واسع کرتے تھے، یہ سارے یہ کام کرتے ہوتے تھے۔ ثابت البنانی انس بن مالک کے شاگرد ہیں، قبر میں جن کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، علامہ ابن جوزی نے، تمام علماء نے اس کو لکھا ہے۔ امام حضرت ابو وائل کرتے تھے، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہوتے تھے، وہ جاتے ہوتے تھے۔ اور ابراہیم نقی سے پوچھا گیا کہ یہ محفل یوم عرفہ فرمایا مکہ میں ہوتی ہے، مکہ والے کرتے تھے، بصرہ والے کرتے تھے، مدینہ والے کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بدعت کرتے تھے۔ کون سی نیا کام جس کا حکم قرآن میں حدیث میں نہیں تھا، صحابہ نے تابعین خلفائے راشدین نے نہیں کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایجاد کیا، سب نے اسے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، کسی نے بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا۔ لیکن یہ 14 صدیوں بعد آ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، اور حافظ زبیر علی صاحب کہتے ہیں یہ بدعت گمراہی والی بدعت ہے۔ کار کون رہا ہے؟ صحابہ، اور وہ کہہ رہے ہیں گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست پھر کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا، آپ کو نہیں پتہ دین مکمل ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں دین کی تکمیل کے بعد آپ نے ایک نیا کام کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتہ تھا دین مکمل ہو گیا، ان کو حضرت عمر بن حریث کو نہیں پتہ دین مکمل ہو گیا، ثابت البنانی اور بکر بن عبداللہ ان کو نہیں پتہ دین مکمل ہو گیا، امام احمد بن حنبل کو نہیں پتہ تھا، وہ نیا کام ایجاد کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو برا نہیں کہہ رہا، کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کام اچھا ہو، کام نیا ہو، اور کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، کام اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کے اندر خلاف شرع کام نہ ہو، نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ ختم نہ اسے ہو جائے، کام کرنا جائز ہے، اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی میں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تفہیم عطا فرمائے۔ حافظ ابن تیمیہ کی اب کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر تھیں، وہ بعد میں پھر اگلی نشست میں وہ عرض کروں گا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں سے میں نے جو باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔